أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ آل عمران کے 7ویں رکوع کی 2 آیات مبارکہ میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل، اپنے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی سے خبردار کیا ہے، جس غلطی میں یہودی بھی مبتلا تھے، عیسائی بھی مبتلا تھے اور مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے۔ یہ تینوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ مشرکین مکہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنائے بیت اللہ، اللہ کے گھر کی بنیاد، اس کو اپنا وارث سمجھتے تھے، اور بہت سی باتیں ملت ابراہیمی کے مطابق وہ سر انجام بھی دیتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اسی بات کے مدعی یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی غلط فہمی پہلے تو یہ بات ارشاد فرما کے کی، اہل کتاب کی خاص طور پر یہود و نصارہ کی، کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ایک کتاب کے وارثوں، گویا کہ یہودیوں اور عیسائیوں، یہ کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل جس کتاب کی تم اپنے اپنے دائرے میں اتباع اور تابعداری کرتے ہو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ بعد نازل ہوئی، بہت بعد میں نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت عرصہ پہلے ہو گزرے، تو تمہیں یہ عقل نہیں آتی کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار کہتے؟ کچھ تو عقل کرو۔
کہاں تورات کے ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اور کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کو کوئی مناسبت تمہارے کے ساتھ نہیں. پہلے تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں یہ اس بات کی وضاحت فرمائی. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو ہو کے اللہ کے فرم بردار تھے. وہ یکسو تھے، اب جائی نہیں تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت کرنے والے تھے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. یہودیوں تم تو مشرک ہو، عیسائیوں تم بھی مشرک ہو، اور مکے والے تم تو ہے ہی مشرک. کہ ابراہیم کے بنائے ہوئے، علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر میں تم نے 360 بت بنا رکھے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تم ان بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہو. اس لیے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کے کس طرح حقدار. پھر فرمایا کہ ابراہیمی ہے کون؟ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. یہ سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب وہ ہے جو ابراہیم کا تابعدار ہے، جو ابراہیم کا پیروکار، اس کا فرم بردار ہے. وہ ہے ابراہیم کا ساتھی، وہ ہے ملت ابراہیم کے اوپر. اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ابراہیم کی تابعداری کرے. اور ان میں یہ نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، ساتھی ہے، دوست. اللہ ذو الجلال نے دو الفاظ میں فرما دیا کہ ابراہیم کا تابعدار وہ ہے، ابراہیمی ملت میں وہ ہے جو ابراہیم کا تابعدار ہے. اور ایک جگہ تو اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سورۃ ابراہیم میں یہ بات کہلوائی ہے، من تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابعدار ہے. جو میرا تابعدار ہی نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق اور کیا علاقہ ہے. بہرحال ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کے موقف اور مسلک کو واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھا، بلکہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت گزار تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار تھا. اللہ نے جو بھی حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ ذو الجلال نے فرمایا ابراہیم مان لو، تابعداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین. میں کیوں نہ مانوں جو سارے جہان کا رب ہے، کیوں نہ اس کی پیروی کرو، اس کی فرما برداری کرو جو سارے جہان کو پالنے والا اور اس کی تربیت کرنے والا ہے. کیوں اس کی فرما برداری نہ کروں جو ساری کائنات کو پالنے والا اور ان کا مالک ہے، کیوں نہ اس کی پیروی کروں. اور کون ہے جس میں یہ صفات ہو؟ اس لیے جو ان صفات کا حامل ہے، رب ہونے کے ناطے تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا، تمام جنوں کا، تمام فرشتوں کا، فرمایا وہی اطاعت کے لائق ہے، کوئی اور اطاعت کے لائق نہیں ہے. اسلمت لرب العالمین. تو یہ ہے ملت ابراہیمی. اور ہم بھی بلکہ کہنا چاہیے کہ جتنے نبی گزرے، جتنے رسول گزرے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے مسلمان کہلاتے تھے،
سب مسلمان تھے. یہودیوں نے یہودی نام اپنی طرف سے رکھا ہے, نصارہ نے اپنی طرف سے اپنا نام نصارہ رکھا ہے, ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں, انہوں نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. میری مخالفت کرنے والوں میں تو تم سے اجر مانگتا ہوں, معاوضہ مانگتا ہوں, یہ جو تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اس کے پیسے مانگتا ہوں نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر اللہ سے ملے. مجھے یہ ڈیوٹی اللہ نے سپرد کی ہے, اس لیے اللہ کی یہ ڈیوٹی نبھاتا ہوا میں اللہ پر ہی امیدوار ہوں کہ وہی مجھے اجر سے نوازے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ یکون من المسلمین, اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا معروف ہے, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں, تیرا اطاعت گزار ہوں, نہ مسلمان فرمانبردار ہوں, نہ فرمان نہ ہوں. اور اسی کی تاکید خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد نے بھی کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ذرا غور کریں, ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اس دنیا سے جاتے ہیں, آخری وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے, زندگی کے آثار ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, تو ہم اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, یہ حساب کتاب ہے, فلانے کو اتنا دینا, فلانے کو اتنا دینا, فلانے سے اتنا لینا ہے, بلکہ لینا ہی یاد ہے, دینا یاد ہی نہیں ہوتا. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ فلاں سے لینا ہے, فلاں سے لینا ہے, فلاں کو دینا ہے, یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہماری وصیتیں عموماً مال کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد, ان کو کس بات کی فکر ہے؟ المیہ یہ ہے کہ آج اس فکر کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, نہ ہمیں خود احساس ہے اپنے بارے میں, نہ اپنی اولاد کے بارے میں. ہم بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو پوری یہی کوشش ہوتی ہے شرطوں کہ ہم جناب میٹرک کریں, ایسے کریں, بی اے کریں, ایم کریں, ڈاکٹریٹ کریں, گریجویٹ کی حاصل کریں, کسی شعبے میں جناب ترقی کریں, یا پھر یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں. ساری توقعات, ساری تمنائیں اور خواہشیں اسی اردا گرد ہیں. لیکن اگر ان حضرات سے پوچھ لو کہ بھائی کلمہ کیا ہے, نماز کیا ہے, کلمے کا کیا معنی ہے, نماز کے کیا معنی ہے, تو جواب صفر ہے. جیسے مسلمان ہے, کہنے پر یہ مسلمان ہے, حتیٰ کہ کلمے کا معنی بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی انسان شرک کے راستے پر, شرک کی پابندیوں میں الجھتا ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کلمہ شرک چھڑاتا ہے, یہ کلمہ پڑھ کے شرک کا پھر نمبردار بنتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کلمے کے علاوہ کلمہ تو گزار رہا, نماز ترجمہ آنا تو گزار سرے سے ہمیں نماز تک نہیں آتی. آپ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ ہمارے 22 کروڑ یا 23 کروڑ افراد میں سے کتنے ہیں جن کو کلمہ آتا ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو نماز آتی ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو الفاظ قرآن مجید کے پڑھنے آتے ہیں؟ ترجمے کی بات تو بات کی ہے. ابھی کل ایک ساتھی آیا, پڑھا لکھا, اس نے کچھ اپنے بارے میں باتیں کی, بارہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی. میں نے پوچھا کہ نماز آتی ہے؟ اللہ کو کہنے لگا نہیں. جیسے دین کی باتیں کر رہا ہے, دین کے مسائل پوچھ رہا ہے. میں نے کہا عجیب ہو,
کہ مسئلے دین کے پوچھتے ہیں، اور دین کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تمہیں. یعنی سبحان اللہ سے لے کے آخری تشہد تک کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ نماز آتی ہے؟ 23 کروڑ افراد میں سے کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں. ترجمہ آنا پھر بات ہے، قرآن مجید آنا پھر بات ہے، قرآن مجید کا ترجمہ آنا پھر بات ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلمان وہاں رجسٹر ہوئی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے رجسٹر میں لکھا گیا ہے کہ فلاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ مسلمان. یہ رجسٹر میں درج ہو گیا. اور اللہ کے بندو کوشش کرو کہ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کے رجسٹر میں درج ہو جائے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ نماز پڑھے. مسلمان ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے اپنے مسلمانی سے نظرثانی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کی پرسش ہوگی وہ نماز ہوگی. وہ نماز ہوگی، سب سے پہلے پوچھا جائے گا دیکھو اس کی نماز پوری ہے، لیکن یعنی حکم اللہ میں اس کی نماز پوری ہے. اگر نماز پوری نہیں لے جاؤ اس کو. اگر فرائض پورے نہیں ہیں تو پھر اس کے پوچھ دیکھو نوافل کتنے ہیں، سرم کتنے ہیں، تاکہ ان کی فرائض کا تکملہ ہو سکے، اس کا جوران ہو سکے، اس کو پورا کیا جا سکے. یہ بھی اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے. ہم پروائیں گے مجھے یہ سنتے ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، یہ نفل ہی ہے نا. ان نفلوں کی قدر و قیمت پتہ چلے گا قیامت کے دن. جن کو آج نفل یا سنت سمجھ کے حقیر جانتے ہیں، جن کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں فرض ہی ہے نا، فرض میں تو منصب کافی ہے نا. لیکن ان دو رقطوں کی قدر و منزلت قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور دو رقطوں کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائے کہ صبح کی سنتوں، دو سنتوں کے بارے میں سید الاولین والآخرین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ خزانہ ہے وہ اللہ کی راہ میں تم تقسیم کر دو، اس کا جتنا اجر ہے اس سے بہتر اجر دو رقطوں کا ہے. اندازہ کیجیے دو رقطوں کا اجر کتنا ہے، صبح کی دو سنتوں کا، جس کو ہم بے پرواہی میں سنتیں ہی کہتے ہیں. یہی کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رقطوں کی حفاظت کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ 2 گور صبح کی، 4 گور کی، 2 گور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد جو 12 رقطوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ذو الجلال اسے جنت عطا فرمائے گا. اللہ ذو الجلال اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ کس دن کے بارے میں؟ فرائض کے بارے میں نہیں، سنن کے بارے میں. اس لیے یہ سنن اور فرائض یہ بمنزلہ تکملہ کے ہیں، بمنزلہ تکملہ کے ہیں. ہماری نماز کا کمال ہونا یہ کتنا ہے، کتنی کامل نماز آپ پڑھتے ہیں، ان میں کتنے نقائص ہیں، کتنی کمیاں ہیں. ہر انسان کو اپنے دامن میں نظر آتا ہے کہ ہماری نماز میں کتنے نقائص اور کتنی کمی ہے. اور اگلے واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم ناقص سے ناقص ہی ہیں. اور بھائیو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں اور نفلوں کا حکم دیا ہے. صحابی نے پوچھا تھا حضور دلنی علی عمل یدخل الجنہ، عمل بتلائیے میں آپ کے ہمراہ جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا آئنی علی کثرت السجود، پھر میری معاورت کر کے میں کثرت کے ساتھ سجدے اور کثرت کے ساتھ نفل پڑھوں. اگر میری معاورت چاہتا ہے، میری سفارش چاہتا ہے، میرے ساتھ جنت کی ہم نوائی چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ نفل پڑھ. اور یہ نفل کتنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور اشراق کے نفل ہیں، زور سے پہلے نفل ہے، اثر سے پہلے نفل ہے. اثر کی اوپر وقت سے سورج روشن ہو تو 2 رکھتے ہیں،
مغرب کے بعد نفل ہے، تہجد کے نفل ہے، یہ کتنی نفل نماز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشروع ہے، اتنی نفلی نمازیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نفلی عبادت ہے جتنی کو پڑھ سکتا ہے پڑھے، مکروہ اوقات کے علاوہ، مکروہ اوقات میں نہیں، باقی اوقات میں جو پڑھتا ہے پڑھتا رہے، جتنے پڑھے، 2 پڑھے، 10 پڑھے، 100 پڑھے، جتنے پڑھ سکتا ہے، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے. آئندی اللہ کثرت سنو، لیکن ہم تو جان چھڑاتے ہیں، یہ پوچھ کے مولوی جی فرض پورے کر لیں، ٹھیک ہے، ہاں تو گناہ جنت میں چلے جائیں گے نا. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں تاکہ نفل پڑھنے نہ پڑے. او بھائیو، ان نفلوں کی قدر و منزل قیامت کو پتہ چلے کہ یہ کتنی اس کی قیمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمیوں کو دور کرے، ہمیں صحیح مسلمان بنائے، صرف رجسٹری مسلمان نہ بنے، حقیقی مسلمان بنے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان اور ان کی ساری اولاد بھی مسلمان. آج یہودی اور نصارہ ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ آج پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لہذا ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہیں. ان بے حیاؤں کو حیا نہیں آتی کہ تم معاہدہ ابراہیم کے لائق کیا کب ہو، تم اس کے وارث کب ہو، تمہارا ابراہیم کے ساتھ تعلق اور نسبت کیا ہے. اللہ نے نفی کی ہے کہ تم ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ماکان ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیوں ولا جن کا حنیف و مسلمہ، نہ وہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ مسلمان تھا. اور مسلمان پھر کام ہے حضرت محمد رسول اللہ کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ کی تابعداری کرنے والے. وہ ہے ملت ابراہیمی، ہم ہیں ملت ابراہیمی پر. نبی علیہ السلام تھے ملت ابراہیمی پر. یہود و نصارہ کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، بڑا دکھ ہوا کہ اس مردود کو، رب کو، اس مردود کافر کو زمزم پیش کیا گیا. میں تو حیران ہوتا ہوں اربوں پر کہ ان اربوں کی حمیت کہاں گئی، دینی غیرت کہاں گئی، دینی حمیت کہاں گئی. قدم قدم پر وہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہتے ہیں. اور جو آج کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں. اس کی آمد پر خواتین کو جس طرح نچایا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ اس کو جس طرح ملایا گیا ہے، کیا کوئی باغیرت مسلمان یہ حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. جو کچھ انہوں نے کیا ہے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا پتہ چلے گا جب اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ ہم نے یہ اقدام کس کی تواضع کے لیے کیا. بھائی اکرام مہمان وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہ کفر کو دعویٰ دیتا ہو، کافرانہ حرکتوں کا اقدام کرتا ہو، تو پھر ہمارے دل میں اس کی کوئی تبدیل نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مائے زمزم زمین کے اوپر، ان خیر الماء ماء زمزم علی وجہ الارض، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کے تختے پر سب سے بہتر پانی مائے زمزم ہے. اور یہ مائے زمزم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے حضرت جبرائیل کے پاؤں مارنے کی برکت سے نتیجے سے برآمد ہوا، جو آج سے 4,500 سال پہلے سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے خوش نہیں ہوا. چل رہا ہے، لیکن ان کو وہ پانی بھی گوارا نہیں ہے. ان کو وہ پانی بھی اس مردود کو گوارا نہیں ہے. واقعی اس مردود کو نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شفا ہے، یہ تو بیمار ہے، یہ لوگ تو بیمار ہے. مائے زمزم شفا ہے. مائے زمزم پینے کے لیے پیا جائے، کھانے کے لیے سے پیا جائے، پیاس کی نیت سے پیا جائے، شفا کی نیت سے پیا جائے. آپ نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ جلال اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں. لیکن زمزم اراض کرتا ہے وہ اٹھا کے دوسرے کو دے دیتا ہے، شرم نہیں آتی. ان میزبانوں کو بھی
اور اس مہمان کو بھی، اور اس دانے پر بھی یہ ابراہیمی ہوا تھا، ابراہیم کو کے عقیدے پر ابراہیم کو ماننے والے اکٹھے ہو جائے، اور تم ابراہیم کو ماننے والے ہو تم تو ابراہیم کی ملت کے دشمن ہو، تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی علاقہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت رب السماوات والارض کہہ رہا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان مشرکوں کو گاؤں کی پرستش کرنے والوں کو، گاؤں کا پیشاب پینے والوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی علاقہ نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ جل جلال سے دعائیں کی، انہیں مرتے دم تک وصیتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، بنی ہے یعقوب، اپنی اولاد کو بھی اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی اس کی وصیت کی، یا بنیا، اے ہمارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، دین اسلام۔ دین اسلام کس کا منتخب دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کس دین پر اللہ راضی ہے؟ دین اسلام پر۔ یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، برہمن ہو، وہ یہ کیا ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، مردود ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام قبول ہے۔ اسلام اگر کھاتے میں ہے تو مبارک، اگر اسلام کھاتے میں نہیں ہے تو پھر اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ سوائے مردود ہونے کے اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا تمہیں بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آنے لگی، وہ وفات کے وقت کو پوچھتے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ یہ ہے اصل دین۔ اولاد اگر توحید پر ہے، توحید کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، توحید کے راستے پر انہیں لگا کے جا رہے ہیں، تو یہ اولاد تمہارے لیے آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ساتھ دے گی۔ اور اگر یہ گمراہ ہے، یہ شرک کی پابندیوں میں الٹی ہوئی ہے، تو یہ آپ بھی برباد ہے اور تمہیں بھی برباد کرے گی۔ تم سبھی سوال ہوگا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ان کو ہدایت دیتے کیوں نہیں گئے، ان کو سمجھایا کیوں نہیں، محنت ان کے لیے کیوں نہیں کی اولاد کے بارے میں؟ بات سمجھو، یہی نہیں ہم نماز پڑھے اولاد کو بھی نماز پڑھائیں، ہم روزے رکھے اولاد کو بھی روزے رکھے، ہم دین کو سمجھے اولاد کو بھی دین سمجھائے۔ یہ نہیں کہ اولاد کو ہمارا اور آزاد چھوڑ دے۔ آزاد آج کل تو آزادی کی اتنی دھوم پڑی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، ہمیں تو آپ نے خبردار فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، آدم کی اولاد تمہارے اس دشمن نے، شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آدم کا جنتی اور حوا کا جنتی لباس اتروا دیا۔ سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کرواتے جنتی لباس اتر گئے،
اتروا دیا ہے شیطان نے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے, لباس پہنو, لیکن خبردار اپنے والدین کی طرح شیطان کے پیچھے چل کے بے لباس نہ ہو جانا. آج آزادی کی لہر نے شیطان کے پیچھے چل کے اور کچھ دیا ہے یا نہیں دیا, بے لباس ہو گیا. عورت ہو یا مرد ہو, عورتیں ہو تو وہ بھی ننگی, اور مرد ہو تو وہ ایسا لباس پہنتے ہو تو لباس پہن کے بھی ننگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ربا قاسیات عاریات, کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگے. شیطان نے جو کام پہلے کیا وہی اس اولاد آدم سے اب کر رہا ہے اور ہو رہا ہے, اور ہم اس کو آزادی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارے لیے بہت اچھی زندگی ہے, معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حالانکہ یہ زندگی اچھی نہیں, سراسر برائی کی زندگی ہے, اور سراسر جہنم کے راستے کی زندگی. جنت کے راستے کی زندگی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی تھی, جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. وہی جنت کی راستہ, وہی کامیابی کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت کہا, کیا فرمایا, کال نے بڑی ہے ماتا من باتی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا کرو گے؟ آج بہت سی پوجا ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک وذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مولا کریم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام انہن اضللن کثیرا من الناس, یا اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا دے, مجھ کو بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچا دے. یہاں بھی پوتے کیا کہہ رہے ہیں, بتلاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. ہم جو تیرا الہ, تیرے باپ کا الہ, ہمارے دادا پر دادا ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, جو ان کا الہ تھا, ہم اسی کی عبادت گزار, ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. الہ واحد, وہ الہ ایک ہے, دو یا چار نہیں ہے, ایک ہے. فرمایا ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, اسی کے دعوے دار ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہے اصل بات کہ ہم اسلام کو اپنے مسلمان بنے, ہم سب کچھ بنے. جی تم کیا گریجویٹ ہو, تم کیا ہو مولوی صاحب ہو, تم کیا ہو تجار ہو, بھائی یہ پہچان کی باتیں ہیں, لیکن جہاں کہیں بھی ہو مسلمان رہو. اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, اسلام بازار میں بھی ہے, اسلام عدالت میں بھی ہے, اسلام حکومت میں بھی ہے, ہر جگہ اسلام. وما تموتن الا وانتم مسلمون, تم مرو, موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلمان. اور یہ بات کئی بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا. اللہ ذو الجلال نے فرمایا قل, اے میرے نبی یہ کہو صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا, اللہ کی بات سچی ہے, اللہ کی بات سچی ہے. کیا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھا, وما کان من المشرکین, مشرک نہ تھا. اب ابراہیمی بھی کہلاؤ اور شرک بھی کرو, دو جگہ اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی. ملت ابراہیمی کا پیروکار وہ ہے جو مشرک نہیں ہے. فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ملت ابراہیم کا ما کان من المشرک, ابراہیم مشرک نہیں. اللہ اکبر. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے نبی کہہ دو
اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے کہ میرے صراط المستقیم اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں کہ ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے ہدایت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ۔ یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ رسول بنایا ہے تو اس نے، ہدایت بنائی ہے تو اس نے، سید الاولین والآخرین بنایا ہے تو اس نے۔ یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایک پکا دین ملت ابراہیم کے مطابق، وہ ابراہیم کے ما کان من المشرکین۔ اللہ والو سورۃ فرقان پڑھو، آخری رکوع میں عباد الرحمان کی دعائیں ہیں۔ عباد الرحمان جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی دعائیں، ان دعاؤں میں کیا ہے؟ ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں اور ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی اولاد ہے، والدین دنیا میں بھی ان سے تنگ ہے۔ ہمارے واقعہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کرتا یہ تم پیدا ہی نہ ہوتے، اور وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے وہ کہنے کی بات نہیں جو آگے سے بکواس کرتا ہے۔ ہاں، باپ تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کاش کے تم پیدا ہی نہ ہوتے، لیکن باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رب سے دعا کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، رب هب لي من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو یہی رب هب لي من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے، بیٹا نہیں نیک بیٹا، ہاں صرف بیٹا نہیں نیک بیٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی ہے وازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ یہ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم بھی اور ہماری اولاد بھی مل کے ہم جنت میں جائیں۔ ہماری آنکھیں کافی ٹھنڈی ہوگی نا اگر ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی جنت میں جائے۔ اگر اولاد جہنم میں جائے تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے عباد الرحمان کی دعا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بنیں اور اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اتنی ہی ذمہ داری اولاد کے بارے میں ہے کہ اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو دین کی طرف لگائیں، نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین پڑھائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔